بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ ہال روم کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میرے شوہر کی غصے سے چنگھاڑتی ہوئی آواز میرے کانوں میں آئی۔ جیسے ہی میں نے ہال روم میں قدم رکھا تو میں نے دیکھا کہ میری ساس بھی خون آلود نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی اور میری نند کی آنکھوں میں بھی ایک عجیب سی فاتحانہ چمک تھی، جبکہ میرا شوہر تو مجھے ایسے گھور رہا تھا جیسے مجھے کچا چبا جائے گا۔ جیسے ہی میں ہال میں داخل ہوئی تو میرے شوہر نے غصے سے گرجدار آواز میں کہا کہ ادھر میرے قریب آؤ، ادھر میرے پاس آؤ، اور جب میں سہمے ہوئے قدموں سے اس کے قریب آئی تو اس نے چند پیپرز کھول کر میرے سامنے لہرا دیے۔ میرے آگے کیے اور ان کاغذات کو میں کیسے نہ پہچان پاتی، ان خطوں کو میں کیسے نہ پہچان پاتی۔ وہ میرے ہی ہاتھ کے لکھے ہوئے خط تھے اور ان کے ساتھ چند تصویریں بھی تھیں۔ ان یادگاروں کو اپنے شوہر کے ہاتھ میں دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی اور دل دہل گیا کہ یا اللہ یہ سب اس کے ہاتھ کیسے لگ گیا۔ وہ چند خطوط تھے جو میں نے کبھی اپنی نادانی اور جوانی کے دنوں میں لکھے تھے۔ وہ مجھ پر چیخنے لگا، مجھ پر چلانے لگا اور چیختے ہوئے بولا، یہ سب کیا ہے؟ میں نے تمہیں اتنی عزت دی، تمہارا اتنا خیال رکھا، یہاں تک کہ تم اماں کو کچھ خاص پسند نہیں تھی، تمہارے کام بھی اماں کو پسند نہیں آتے تھے، لیکن پھر بھی میں نے کبھی ماں کی باتوں میں آ کر تمہیں نہیں ڈانٹا۔ بیوی کو بیوی کی جگہ پر رکھا اور ماں کو ماں کی جگہ پر رکھا، نہ ہی کبھی تمہاری دل شکنی کی۔ پھر تم نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ میری آنکھوں سے بے اختیار بہنے والے آنسو میرے چہرے کو بھگوتے ہوئے گر رہے تھے۔ میں نے کانپتی اور لڑکھڑاتی آواز میں منت کرتے ہوئے کہا، کاشف یہ سب میرا ماضی تھا، اب میرا اس ماضی سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں بدل چکی ہوں اور میں تمہارے ساتھ پوری طرح مخلص ہوں۔ وہ غصے میں پاگل ہو کر میرے قریب آیا اور مجھے بالوں سے پکڑ لیا، بالوں سے بے رحمی سے پکڑ کر بولا، جب میں نے شادی سے پہلے تم سے صاف صاف پوچھا تھا کہ اگر کوئی بات ہو تو آج ہی مجھ سے کلیئر کر لو، کیونکہ مجھے صرف ایک وفادار عورت چاہیے تھی، مگر تب تم نے پارسائی کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں بہت شریف عورت ہوں۔ میں نے روتے ہوئے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، کاشف خدا کے لیے میرا یقین کریں، میں ایک شریف عورت ہی ہوں، میں ماضی میں صرف اسے پسند کرتی تھی، لیکن جب سے آپ کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے، میرا خدا گواہ ہے کہ میں نے کبھی آپ کے علاوہ کسی دوسرے مرد کے بارے میں نہیں سوچا۔ خدا کے لیے آپ میری بات کا یقین کریں، میں نے پورے دل اور سچائی سے اس رشتے کو نبھایا ہے۔ میری ساس نے نفرت اور غصے سے میری طرف دیکھا اور زہر اگلتے ہوئے کہنے لگی، اس گند کی پوٹلی کو ابھی اس گھر میں ایک پل بھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے ابھی کے ابھی طلاق دے کر فارغ کرو۔ وہ تو پہلے ہی مجھ سے نفرت کرتی تھیں کیونکہ میرا شوہر میرا خیال رکھتا تھا۔ میری نند نے بھی اسی وقت جلتی پر تیل کا کام کیا اور اپنی ماں کی ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ میں نے جلدی سے دونوں کے آگے ہاتھ جوڑے اور گڑ گڑا کر کہنے لگی کہ میں تمہاری نوکرانی بن کر رہوں گی، اپنے آنے والے بچے کا کچھ خیال کرو، مجھے طلاق مت دینا۔ وہ بے حسی اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے میری طرف دیکھ رہا تھا، اس کی نظروں میں ایک گہرا افسوس بھی تھا۔ میں ہاتھ جوڑے زندگی اور موت کی کشمکش میں کھڑی تھی اور شاید اس شخص کو کہ مجھ پر رحم آ جائے۔ اس نے آخری بار میری طرف دیکھا اور کہا، میرا نام صبا ہے اور میں اپنے ماں کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ میری پیدائش کے کچھ ہی عرصے بعد میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے دنیا کے تمام سرد و گرم میری ماں کو اکیلے ہی جھیلنے پڑے تھے۔ والد کے انتقال کے بعد میری نانی اور خاندان کے دیگر بزرگوں نے میری ماں پر بہت زور دیا تھا کہ وہ اپنی زندگی کا نیا سفر شروع کر لیں اور دوسری شادی کر لیں، لیکن میری ماں نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب ان کی زندگی کا واحد مقصد میری بہترین پرورش اور میرا سہارا بننا تھا۔ ان کے خیال میں اگر وہ دوسری شادی کر لیتی تو میری زندگی جو تھی وہ خراب ہو جاتی۔ میری ماں نے اپنے بھائی یعنی میرے ماموں کے گھر میں ایک چھوٹے سے حصے میں پناہ لے لی تھی اور وہ وہیں آشیانہ بنا کر دن رات محنت مزدوری کرنے لگی تھی۔
وہ ایک باہمت عورت تھی۔ انہوں نے ہار ماننے کی بجائے گھر کے اسی چھوٹے سے حصے میں اپنا ایک چھوٹا سا بیوٹی پارلر کھول لیا تاکہ گھر میں رہ کر عزت آبرو کے ساتھ ہمارا گزر بسر ہو سکے، اور وہ میری تعلیم کے اخراجات اور میرے پڑھائی کے ہر خرچے کو خود اٹھا سکے۔ میری ماں اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود میری پڑھائی اور تربیت پر گہری توجہ دیتی تھی۔ میں جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی اپنی ماں کا ہاتھ بٹانے کے لیے پارلر کے کام کاج میں دلچسپی لینے لگی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے میں اس کام میں کافی ماہر ہو گئی۔ خدا نے مجھے قدرتی طور پر حسن اور خوبصورتی سے نوازا تھا، اور پھر پارلر کا کام جاننے سے جب میں خود کو سنوارنے اور اپنی شخصیت پر توجہ دینے لگی تو میری خوبصورتی کو جیسے چار چاند لگ گئے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور میں اسکول اور کالج کے سفر طے کر کے یونیورسٹی کی دہلیز پر پہنچ گئی تھی۔ یونیورسٹی کے آزاد اور پر رونق ماحول میں آ کر مجھے خود کو سجانے اور سنوارنے کا شوق مزید بڑھ گیا تھا، جس کی وجہ سے میں یونیورسٹی کے لڑکے لڑکیاں اکثر میری طرف متوجہ ہوتے تھے، لیکن میں ہمیشہ اپنی پڑھائی اور اپنی ماں کی دی ہوئی تربیت کو مقدم رکھنے لگی تھی۔ اسی یونیورسٹی میں زاہد نام کا ایک لڑکا بھی پڑھتا تھا، جو نہ صرف انتہائی پرکشش اور خوش شکل تھا بلکہ ایک بہت ہی امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ روزانہ ایک مہنگی اور بڑی گاڑی میں یونیورسٹی آتا تھا، اور اس کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر یونیورسٹی کی ہر دوسری لڑکی اس کے خواب دیکھا کرتی تھی۔ ایک دن زاہد نے مجھے سب کے سامنے مجھ سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر دیا اور مجھے پرپوز کر دیا۔ سچ کہوں تو شروع میں میرے دل میں اس کے لیے کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن جب میری سہیلیوں کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے مجھے اصرار کرتے ہوئے کہا کہ تم تو بڑی خوش نصیب ہو، کہ اتنے بڑے اور امیر لڑکے نے جو سب کی حسرت ہے تمہیں پسند کر لیا۔ بس پھر مجھ سے یہاں غلطی ہو گئی کہ میں اپنی دوستوں کی باتوں میں آ کر خود کو بڑی خوش قسمت تصور کرنے لگی، اور ان کی باتوں میں آ کر اندر ہی اندر خوش ہونے لگی، چونکہ یونیورسٹی کے ماحول میں ہم آمنے سامنے بیٹھ کر زیادہ باتیں نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اس نے مجھے خط لکھنے شروع کر دیے۔ آہستہ آہستہ میں بھی اس کے خطوط کا جواب دینے لگی، اور یوں ہمارے درمیان ایک گہری دوستی کا آغاز ہو گیا تھا۔ ہماری اس دوستی کے دوران ہم نے کچھ یادگار تصویریں بھی ایک ساتھ کھنچوائی تھیں، لیکن اللہ گواہ ہے کہ ہمارے درمیان کوئی بھی غلط یا ناجائز تعلق نہیں تھا۔ وہ بس ایک پاکیزہ سی پسندیدگی تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی تھی۔ بے شک میری ماں نے مجھ پر انتھا اعتماد کیا تھا اور مجھے زندگی جینے کی پوری آزادی دے رکھی تھی، اور میں نے بھی کوئی غلط نیت یا برے اخلاق والی لڑکی نہیں تھی۔ بس زاہد کے اچھے اور ہمدردانہ رویے کی وجہ سے میں اسے سچے دل سے پسند کرنے لگی تھی۔ اس سب کے باوجود میں نے اپنی پڑھائی پر سے کبھی توجہ ہٹنے نہیں دی۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا اور آگے بڑھنے کا بے حد شوق تھا، اور میں ہمیشہ اچھے نمبروں سے پاس ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یونیورسٹی کے تمام پروفیسرز اور اساتذہ کی نظروں میں انتہائی ذہین، سنجیدہ اور معزز طالب علم مانی جاتی تھی۔ پھر جب یونیورسٹی کی تعلیم اپنے آخری مراحل میں تھی اور ہماری ڈگری تقریباً مکمل ہونے والی تھی، تو ایک دن میں نے زاہد سے بڑی سنجیدگی سے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو میرے گھر بھیجو تاکہ ہم اس رشتے کو ایک پاکیزہ اور باقاعدہ نام دے سکیں۔ میں نے تم سے سچی محبت کی ہے اور دل سے اس رشتے کو نبھانا چاہتی ہوں۔ میں نے تمہارے ساتھ کوئی مذاق نہیں کیا، اور میں امید کرتی ہوں کہ تم بھی اس معاملے میں سنجیدہ ہوگے اور میری بات کو سنجیدہ لوگے اور اپنے گھر والوں سے بات کرو گے، اور اپنے گھر والوں کو میرے گھر بھیجو تاکہ ہم ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ہو سکیں اور شادی کے بندھن میں بندھ جائیں۔ میری یہ بات سنتے ہی زاہد کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ میری بات سنتے ہی بری طرح گھبرا گیا اور نظریں چرانے لگا۔ نظریں چراتے ہوئے مجھ سے کہنے لگا، صبا، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں تمہیں اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں جو میں نے اب تک تم سے چھپائے رکھا۔ میں حیرت زدہ ہو گئی۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا کہ اس نے مجھ سے کیا چھپائے رکھا ہے۔ میں نے کہا، جو بھی بات ہے تم صاف صاف کہو، میں سن رہی ہوں۔ میری بات سن کر اس نے گہرا سانس لیا اور نظریں جھکا کر بولا، صبا، حقیقت یہ ہے کہ یہ مہنگی اور بڑی گاڑی میری نہیں ہے،
اور نہ ہی کوئی امیر کبیر لڑکا ہوں میں تو دراصل ایک غریب ڈرائیور ہوں اور اپنے مالک کی بیٹی کو روزانہ یہاں یونیورسٹی چھوڑنے آتا ہوں۔ وہ گاڑی سے اترتی ہے اور گاڑی سے اتر کر دوسرے ڈپارٹمنٹ میں چلی جاتی ہے اور میں گاڑی لے کر یہاں آ جاتا ہوں، جس کی وجہ سے سب لڑکیوں کو لگتا ہے کہ میں بہت امیر کبیر لڑکا ہوں، اور میں نے بھی یہ جھوٹی ڈھال بنا رکھی ہے، جس کی وجہ سے تم سب لڑکیوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ میں کوئی امیر زادہ ہوں۔ میں بہت غریب ہوں، میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے اور میری 2 چھوٹی بہنیں بھی ہیں، جن کی تمام تر ذمہ داری میرے کندھوں پر ہے۔ میری ماں دن رات محنت کر کے مجھے تعلیم دلوا رہی ہے تاکہ میں ان کا سہارا بن سکوں۔ میں خود بھی اپنے گھر کا خرچ چلانے کے لیے یہاں پارٹ ٹائم جاب بھی کرتا ہوں اور اپنے مالک کی بیٹی کو یونیورسٹی چھوڑنے بھی آتا ہوں اور لے کر بھی جاتا ہوں۔ زاہد کی یہ سچی اور ہولناک حقیقت سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور میں حیران پریشان ہو گئی۔ میں نے دل گرفتہ ہو کر اس سے کہا کہ زاہد، یہ بات تمہیں مجھے بہت پہلے بتا دینی چاہیے تھی۔ چلو شروع میں تم اپنی مجبوری کی وجہ سے نہ بتا سکے، لیکن جب ہماری دوستی گہری ہوتی گئی، ہم ایک دوسرے کو جاننے لگے، تو تب تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا۔ مجھے یہ ساری بات بتانی چاہیے تھی۔ میں نے تم پر اندھا اعتبار کیا اور میں خود ایک غریب گھرانے کی لڑکی ہوں۔ اگر تم مجھے سچ بتا دیتے اور دھوکے میں نہ رکھتے تو خدا کی قسم آج میں فخر سے تمہارا ساتھ دیتی اور تمہاری غربت کو قبول کر لیتی۔ مجھے اس کی یہ بات بہت بری لگی کہ اس نے مجھے اتنا عرصہ مجھ سے جھوٹ بولا اور مجھے دھوکے میں رکھا۔ اس سب کے باوجود وہ آگے سے مجھے کہنے لگا کہ وہ فی الحال شادی نہیں کر سکتا، وہ فی الحال شادی کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا کیونکہ اس پر بہنوں کی شادیاں کرنے اور گھر سنبھالنے کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ یہ سن کر میرا دل ٹوٹ گیا کہ اس شخص نے مجھے دھوکہ بھی دیا اور شاید اب وہ مجھ سے کنارہ کشی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں انتہائی دکھی اور مایوس ہو کر گھر واپس لوٹ آئی تھی اور کئی دنوں تک اپنے کمرے میں خاموش بیٹھی رہتی، روتی رہتی۔ میری ماں نے میری یہ حالت دیکھ کر کئی بار مجھ سے پوچھا، تو میں نے اپنے رسوائی کے ڈر سے کسی کو کچھ نہ بتایا۔ میری سہیلیوں کو جب پتہ چلا تو وہ بھی کہنے لگیں کہ اس شخص نے تمہارے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، وہ تم سے سچی محبت نہیں کرتا۔ اگر وہ تم سے محبت کرتا تو وہ جھوٹ نہ بولتا۔ ان سب کی باتیں سن کر میری پریشانی مزید بڑھ گئی۔ میں ہر وقت پریشان رہنے لگی۔ اگلے دن زاہد مجھے یونیورسٹی میں دوبارہ ملا اور میری منت کرنے لگا۔ منت کرتے ہوئے کہنے لگا کہ صبا، تم صرف 2 سال میرا انتظار کر لو، صرف 2 سال میرا انتظار کرو۔ میں دن رات ایک کر کے اتنی محنت کروں گا کہ تمہارے خوابوں کے مطابق امیر بن جاؤں گا اور اپنی بہنوں کا فرض ادا کر لوں گا، اور اسی طرح بڑی گاڑی میں تمہیں گھر لے کر جاؤں گا۔ بس مجھ پر یقین رکھو۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ مجھے گاڑی کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور نہ ہی میں دولت کی لالچی لڑکی ہوں، لیکن میری ماں 2 سال تک مجھے یوں گھر بٹھا کر نہیں رکھیں گی۔ وہ میری شادی کہیں اور کر دیں گی، وہ میرا فرض یونیورسٹی کی تعلیم مکمل ہوتے ہی ادا کر دیں گی۔ اس نے کہا کہ تم ایک بار اپنی ماں سے بات کرو، اگر کہو تو میں خود بات کر لیتا ہوں۔ یہ بات سن کر میں بری طرح ڈر گئی اور میں نے تڑپ کر کہا کہ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، میری ماں ایک بے سہارا اور بیوہ عورت ہے۔ ہم اپنے ماموں کے گھر میں رہتے ہیں، میں تمہیں اپنے گھر کبھی نہیں لے جا سکتی۔ انہی دنوں نہ جانے میری ماں کو اس بات کی بھنک کیسے لگ گئی، یا کس نے میری ماں کو بتا دیا، یا جو بھی ہوا۔ ایک دن جب میں یونیورسٹی سے گھر پہنچی تو میری ماں رو رہی تھی۔ میری ماں نے روتے ہوئے میرے پاؤں پکڑ لیے اور تھاڑے مار کر رونے لگی۔ روتے روتے کہنے لگی اور مجھ سے التجا کرنے لگی کہ صبا، خدا کے لیے مجھ پر رحم کھاؤ، میری عزت اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ مجھے تمہارے بارے میں کچھ ایسی باتیں معلوم ہوئی ہیں جن پر میرا دل یقین کرنے کو تیار نہیں ہے، اور خدا کے لیے تم یہ مت کہنا کہ ان سب میں کوئی سچائی ہے۔ تمہارے لیے بہت ہی شریف اور اچھا رشتہ آیا ہوا ہے۔ اگر تمہارے دل میں اپنی اس بوڑھی ماں کی ذرا سی بھی عزت ہے، ذرا سا بھی خیال ہے، تو تم چپ چاپ اس رشتے کے لیے ہاں کر دو۔ میں اب اس بڑی ذمہ داری سے فارغ ہونا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی تو اپنی جوانی میں دوسری شادی کر سکتی تھی، لیکن میں نے صرف تمہاری خاطر اپنی پوری زندگی تنہا گزاری کہ تم پر آنچ نہ آئے۔
اور اب تم میری اس قربانی اور عزت کو مٹی میں مت ملانا۔ تمہارے ماموں کو خبر ہو گئی تو وہ مجھے جیتے جی مار ڈالیں گے، اور اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، بس اپنی زندگی کا خاتمہ کر لوں گی۔ اپنی ماں کے منہ سے خودکشی کی اتنی بڑی بات سن کر میں بری طرح گھبرا گئی، ڈر گئی اور میرا وجود کانپنے لگا تھا۔ میں ماں کے گلے لگ کر زاروں قطار رونے لگی اور روتے ہوئے کہا کہ اماں، آپ جیسا کہیں گی میں ویسا کروں گی، خدا کے لیے ایسا مت سوچیں۔ وہ میری ماں تھی اور میرے سامنے رو رہی تھی، مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ انہی دنوں کاشف کا رشتہ میرے لیے آیا تھا اور میری ماں کی خوشی کی خاطر میری شادی کاشف سے طے پا گئی تھی۔ زاہد مجھے بار بار فون کر کے کہتا رہا کہ تم اس شادی سے انکار کر دو، لیکن میں نے اسے صاف کہہ دیا تھا کہ اب میں اپنی ماں کو زبان دے چکی ہوں اور اس کی اتنی بڑی قربانی کے بعد میں انہیں دھوکہ نہیں دے سکتی۔ میری بات سن کر وہ غصے میں آ گیا اور مجھے بلیک میل کرنے لگا اور کہنے لگا کہ اگر تم نے شادی کی تو میں تمہارے لکھے ہوئے خطوط اور تمہاری وہ تمام تصویریں تمہارے شوہر کو دکھا دوں گا۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے روئی اور گر گڑائی کہ اگر تمہارے دل میں میری تھوڑی سی بھی محبت ہے تو خدا کے واسطے ایسا مت کرنا، تم بھی بہنوں والے ہو۔ وہ مجھے غصے سے دیکھتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور اس کے بعد اس نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا۔ میں نے بھی ہاری آنکھوں کے ساتھ چپ چاپ کاشف سے شادی کر لی، کیونکہ میں اپنی ماں کے ہاتھوں بھی مجبور تھی۔ زاہد کا کوئی مستقبل نہیں تھا، اس کی ابھی پڑھائی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی اور اسے نوکری ڈھونڈنی تھی اور اپنی بہنوں کی ذمہ داریاں پوری کرنی تھی۔ شادی کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ کاشف واقعی ایک بہت تفیض، شریف اور محبت کرنے والا انسان تھا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا، اگرچہ اس کی ماں بہت سخت مزاج عورت تھی، لیکن کاشف نے کبھی اپنی ماں کی بے جا باتوں میں آ کر میری دل شکنی نہیں کی تھی، کبھی میری بے عزتی نہیں کی، ہمیشہ مجھے عزت دی۔ لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو کاشف کے لیے میرے دل میں محبت اور احترام مزید بڑھ گیا تھا، کیونکہ وہ میرے آنے والے بچے کا باپ تھا۔ میری ماں بھی مجھے ایک اچھے گھرانے میں خوشباش دیکھ کر سکون میں تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ ان کی پوری زندگی کی محنت جیسے وصول ہو گئی ہے۔ لیکن شادی کے پورے 2 سال بعد نہ جانے وہ ماضی کے خطوط اور تصویریں اچانک میرے شوہر کے ہاتھ کیسے لگ گئی تھی، جن کا انجام یہ ہوا کہ اس نے میری ایک نہ سنی اور مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا تھا، جبکہ اس نے شادی سے پہلے مجھ سے کہا بھی تھا، لیکن میں مرد کے غصے اور ماں کی بدنامی کے ڈر سے خاموش رہی تھی۔ کاشف نے طلاق دیتے وقت یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ایک بچے کا باپ بننے والا ہے۔ میں لوٹی پوٹی برباد ہو کر اپنی ماں کے گھر آ گئی تھی۔ میری ماں میری یہ حالت دیکھ کر زاروں قطار رونے لگی تھی۔ میری مامی، میرے ماموں والے لوگ باتیں کرنے لگے تھے کہ نہ جانے کیا قصہ ہے۔ اس دن میں نے روتے ہوئے سارا سچ ان کے سامنے اگل دیا کہ اماں، آپ نے مجھ سے زبردستی کی تھی، جس کی سزا مجھے ملی۔ میں اپنی شادی بچانا چاہتی تھی، لیکن میرے شوہر نے میرے ساتھ یہ کیا۔ ماں، آپ نے میرے ساتھ زبردستی کی اور اس کا نقصان مجھے یہ ہوا۔ تو میری ماں نے تڑپ کر کہا کہ تم یہ بھی تو دیکھو کہ جس شخص سے تم محبت کرتی تھی، جس پر تمہیں ناز تھا، اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ اس نے تمہارے ماضی کو تمہارے شوہر کے سامنے کھول دیا۔ میں دن رات روتی رہتی تھی، جس کی وجہ سے میری طبیعت خراب رہنے لگی، اور کاشف نے تو طلاق کے بعد مڑ کر میری خبر بھی نہیں لی تھی۔ ایک دن میری حالت بہت زیادہ بگڑ گئی، ماں مجھے ہاسپٹل لے گئی، جہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک خوبصورت سے بیٹے سے نوازا تھا۔ بیٹے کی پیدائش نے ہم دونوں ماں بیٹی کو جینے کا ایک نیا سہارا دے دیا تھا۔ اب گھر کا خرچ چلانے کے لیے اماں نے پارلر کا کام بالکل چھوڑ دیا تھا اور میں نے خود پارلر سنبھال لیا تھا تاکہ اپنے بچے کی پرورش کر سکوں، کیونکہ میری ماں بوڑھی اور کمزور ہو چکی تھی۔ میری زندگی اب بہت کٹھن اور تکلیف دہ ہو چکی تھی، لیکن میں نے اپنے بیٹے کو ہی اپنی کائنات بنا لیا تھا۔ میری ماں میرے دکھوں کو دیکھ دیکھ کر خود بیمار رہنے لگیں اور اب ان کی طبیعت اکثر خراب رہتی تھی، جس کی وجہ سے اب مجھ پر دگنی ذمہ داری آ گئی تھی۔ ایک دن میں اماں کو چیک اپ کے لیے لے کر ہاسپٹل گئی تو وہاں اچانک میری ملاقات زاہد سے ہو گئی۔ وہاں اس کا بھی کوئی رشتہ دار ایڈمٹ تھا۔ ہسپتال کے ماحول میں جب میں نے اسے دیکھا تو میرا غصہ آپے سے باہر ہو گیا۔ میں نے یہ بھی نہ سوچا کہ آس پاس کے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ میرا دل اتنا تکلیف میں تھا
میں نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا اور اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ میں روتے ہوئے اس پر چلانے لگی کہ تم نے میری زندگی برباد کیوں کی؟ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا اور مجھے دھوکہ دیا، اور میرے سارے خطوط، تصویریں تم نے میرے شوہر کے ہاتھ میں تھما دیں، جس کی وجہ سے میرا گھر اجڑ گیا۔ کیا تمہارے گھر میں بہنیں نہیں تھیں جو تم نے میرے ساتھ یہ گھناؤنا کھیل کھیلا؟ تمہیں ایک بار بھی خدا کا خوف نہیں آیا؟ وہ انتہائی حیرت اور صدمے سے میری طرف دیکھ رہا تھا اور کہنے لگا، صبا، خدا کی قسم میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ جب تم نے میرے آگے ہاتھ جوڑے تھے تو میری زبان بند ہو گئی تھی اور میں نے کبھی تم سے رابطہ کرنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ میں نے کہا کہ جھوٹ مت بولو، اگر تم نے نہیں کیا تو پھر کس نے کیا؟ وہ ساری چیزیں تمہارے پاس تھیں۔ تو اس نے سنجیدگی سے کہا کہ اس وقت تم بہت غصے میں ہو، تم گھر جاؤ، میں تم سے خود ہی رابطہ کروں گا۔ وہ اپنی ماں کو لے کر وہاں سے چلا گیا اور میں اپنی ماں کو لے کر بوجھل دل کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ اس واقعے کے 2 دن بعد ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جیسے دروازہ کھولا تو زاہد سامنے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میرا خون کھولنے لگا اور میں نے غصے سے کہا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم میرے گھر کا رخ کرو؟ زاہد نے عاجزی سے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگا، صبا، میں تمہیں سچ بتانے آیا ہوں۔ میں تمہیں سچ بتانا چاہتا ہوں، اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے تمہاری تمام چیزیں اور تمہارے تمام خطوط بہت سنبھال کر رکھے تھے، لیکن یہ سب چیزوں سے میرے گھر والے ضرور واقف تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ میری چھوٹی بہن کی شادی جس گھر میں ہوئی ہے وہاں تمہاری نند پہلے سے بیائی ہوئی ہے، یعنی تمہاری نند میری بہن کی جٹھانی ہے۔ ایک دن تمہاری نند ہمارے گھر آئی تھی اور میری ماں سے میری شادی کا تذکرہ کرنے لگی تھی، تو میری بہن سے نادانی ہو گئی۔ اس نے نادانی میں تمہاری وہ تصویریں اور خطوط اسے یہ دکھانے کے لیے نکالے کہ میرا بھائی اس لڑکی سے محبت کرتا تھا اور ابھی تک کنوارا بیٹھا ہے اور اسی نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ تمہاری نند نے وہ سب دیکھا اور نہ جانے کیسے وہ خطوط اور تصویریں وہاں سے چوری چھپے اپنے ساتھ لے آئی اور تمہارے شوہر کو دکھا دی۔ اگر تم چاہو تو میں قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانے کو تیار ہوں کہ میں نے تمہیں کبھی بدنام کرنے کا نہیں سوچا، میں نے تمہارے بارے میں کبھی ایسی بات نہیں کی۔ اس دن کے بعد زاہد مسلسل میرے پیچھے آنے لگا اور اب تمام خاندانی ذمہ داریوں سے فارغ ہو چکا تھا اور ایک اچھی نوکری پر تھا، اس لیے وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا تاکہ میرے ماضی کے زخموں پر مرہم رکھ سکے۔ لیکن میں اپنی ٹوٹی ہوئی زندگی کی وجہ سے ہر بار انکار کرتی رہی اور اسے دھتکارتی رہی۔ اسے بار بار اپنے گھر آتا دیکھ کر ایک دن میری بیمار ماں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، صبا، میں نے مرد کے بغیر پوری زندگی بہت سی تکلیفوں میں گزاری ہے۔ تمہارا سابقہ شوہر تمہیں طلاق دے چکا ہے اور اس نے کبھی آ کر اپنے بیٹے کا منہ تک نہیں دیکھا۔ یہ لڑکا جو تمہارے پیچھے آ رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ اب تمہارے ساتھ مخلص ہو۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے سے پہلے تمہارا کوئی سہارا بن جائے۔ میں تمہیں مضبوط ہاتھوں میں سونپ کر جانا چاہتی ہوں، اس لیے میری خاطر زاہد سے نکاح کر لو۔ میں نے اپنی ماں کی اصرار اور ان کی خوشی کی خاطر زاہد سے نکاح کر لیا۔ پہلی بار بھی اپنی ماں کی خوشی کی خاطر کیا تھا اور دوسری بار بھی۔ زاہد واقعی بہت اچھا اور مخلص شوہر ثابت ہوا۔ وہ نہ صرف میرا بہت خیال رکھتا ہے بلکہ میرے بیٹے کو بھی سگے باپ کی طرح پیار دیتا ہے، اور وہ میرے ماضی کی ہر سچائی سے واقف ہے۔ اس نے میری تمام ذمہ داریاں بہت اچھے سے اٹھا لی ہیں، لیکن ان سب کے باوجود زندگی کے درمیان میں جو تکلیفیں اور جو رسوائیاں میں نے سہی ہیں وہ میں کبھی نہیں بھول پاتی۔ میری اس کہانی کو سنانے کا اصل مقصد اور یہ حاصل یہ ہے کہ ہم عورتوں کو کبھی بھی جذبات میں آ کر یا کسی کی باتوں میں آ کر کسی پر اندھا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی کبھی کسی کو اپنے ہاتھوں کے لکھے ہوئے خطوط یا اپنی تصویریں دینی چاہیے۔ کسی کے ساتھ کوئی بھی رشتہ یا دوستی استوار کرنے سے پہلے انسان کو 1000 بار یہ سوچ لینا چاہیے کہ کل کو یہی تصویریں اور یہی خطوط ہمارے سامنے آ کر ہماری وبال جان بن سکتے ہیں۔ یہ چیزیں ہماری ماں کا مان توڑ سکتی ہیں، ہمارے باپ کا معاشرے میں سر جھکا سکتی ہیں اور ہماری ہنستی کھیلتی زندگی کو پل بھر میں برباد کر سکتی ہیں۔ اس لیے ہر لڑکی کو چاہیے کہ وہ اپنی عزت اور اپنے خاندان کے وقار کی حفاظت خود کرے، تاکہ اسے کبھی کسی صبا کی طرح پچھتانا نہ پڑے۔
کہانی اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے لائک کرنا ہے اور کامنٹ میں ضرور بتانا ہے، اور چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کہ آنے والی ہر سٹوری آپ تک پہنچے۔ خوش رہیے، آباد رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔